بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصلے کے تیسرے روز ہی کینکا کا وداع عمل میں آ گیا۔ مدینے کے نخلستان میں ہر شخص جان گیا کہ اب اختیار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ وہ مدینے سے یوں رخصت ہوئے کہ عورتیں اور بچے اونٹوں پر سوار تھے اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ ان کا رخ مدینے سے 60 میل شمال کی جانب یہودیوں کے اکثریتی نخلستان خیبر کی طرف تھا۔ انہیں وہی سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ پیچھے رہ جانے والا مال و اسباب اور جائیداد، جس میں زمین، کھجور کے باغات اور مکانات شامل تھے، مہاجرین میں برابر تقسیم کر دیے گئے، جبکہ اس کا 5واں حصہ مدینے کے مال خانے کی ملکیت قرار پایا۔ مدینے کی ساری آبادی خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ بدر کے عواقب کا خمیازہ بھگتنے والے صرف بنی کینکا نہیں تھے، اس وقت شاعر ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگرچہ آج جدید دور میں شاعروں کو بے ضرر سمجھا جاتا ہے، مغرب کی زبان میں کہیں تو شاعر 7ویں صدی عیسوی میں خطہ عرب میں راک سٹار ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف غزل گوئی، گنائی اور درد انگیزی نہیں تھی، عربی زبان میں کی جانے والی شاعری کی ایک صنف ہجو بھی خاصی مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کی شاعری میں شوق، مگر، ایمائی اور فحش، تجنیس، ذو معنویت اور دو دھاری گرہیں لگانا عام بات تھی۔ مشہور تھا کہ ہجو جس قدر شدید کاٹ رکھتی ہو اتنی ہی مقبول ہوتی ہے، لیکن اگر الفاظ کی کاٹ تیز دھار والی تلوار کی مثال جیسی لی جائے تو اس کا جواب بھی تیز تلوار کے وار سے ہی دیا جا سکتا ہے۔ ہجو یہ شاعری کرنے کی قیمت بھی یہیں پر واضح کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تنقید اور الفاظ کے تیر برسانے والی ایک پرمغز شاعرہ عاصمہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی شاعری پر تنقید اور بے عزتی تو تھی ہی، لیکن تحقیق اس لیے بھی بڑھ کر معلوم ہوتی تھی کہ یہ الفاظ کی ایک عورت اچھال رہی تھی۔ اگرچہ ترجمے سے شاعری کا ردہم اور تاثیر ختم ہو کر رہ جاتی ہے، مگر پھر بھی اس کی شاعری اتنی کاٹدار تھی کہ لغوی معنوں میں بھی سنے تو شدید حقارت اور بے حرمتی کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اے خزرج کے ناکارہ، نامردو، تم ایک اجنبی کو اپنے گھونسلے پر قبضہ کرنے دو گے؟ تم اس سے یوں امید لگا کر بیٹھے ہو جیسے مرد جو کی شربت کو لالچ سے دیکھتا ہے۔ کیا کوئی ایک ایسا شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کوئل سے اپنے گھونسلے کو بچائے؟ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔